صلی اللہ رسول کریم اما بعد بھائی دوستوں بزرگ بھائی اور دیر 2 دن سے ہم باتیں سنتے ہیں. جو چیز کرنے کی ان کو کرنے سے ہی ہوتی ہے, اللہ کا بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی. ایک آدمی بیمار ہو اور بیمار میں ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر دیکھ کر اس کی نسخہ لکھ کر دوائیاں دے اور کہتے یہ دوائی کھانے کو نہیں, یہ دوپہر کو, یہ شام کو, یہ صبح کو. سنا تو سب اس نے لیکن گھر جا کے کیا نہیں تو اچھا ہوگا وہ, ارے تندرست ہوگا. کیوں؟ سنا تو سب کیا نہیں. حالانکہ دوا کھانے کے لیے تھی, اس کو کرنے کو کہا گئی, اس کو کھائی ہو, کھائی نہیں, گھر جا کے رکھ دیا. ایسے آج ہمارا دین کے بارے میں معاملہ ہے. دین کی باتیں سنتے سب ہیں, گھر جا کے بلکہ دین کی مجلس میں پوچھنے کے بعد ہی وہیں اور شیطان دھوکہ کیا دیتا ہے, وہی سب دعا دے گی فضا میں ہدایت ہے. یہ دعا کرا کے شانتی میں آ جاتے کہ میں نے بنا ہوں. یہ ہے مسلمان کا حال. اور دین پر نہ چلنے کی بنا پہ سب اسی طرح پر ہے. اللہ کے دین کو, جو پیارا دین پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور پوری دنیا کے انسان کی کامیابی کی گائے ہے, اس دین کو چھوڑ دیا ہم نے. اچھا, دین کو چھوڑا ہی نہیں, دین کے خلاف نبی کے دشمنوں کے طور طریقے میں اپنائے. اللہ کے پیارے نبی نے جن باتوں سے روکا تھا وہ کرنا شروع کیا ہم نے. ایک تو کرنے کی بات نہ کرتے, ٹھیک ہے چلو, لیکن الٹا نہ کرنے کی بات سب کی. سنت کے خلاف لباس پہنے, جس نبی نے کہا تھا کہ دیکھو مشرک اور خدا کے نافرمان اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی مخالفت کرو, خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو. اور پھر وہاں وقص الشوارب, داڑھی کو بڑھاؤ چھوڑو اور نرموشوں کو قدرو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میرا نہیں ہو. ہم اس کو الٹا کر دیا, زمان داڑھی مڑاتا ہے اور مجھے رکھتا ہے, یا پھر کم سے کم داڑھی اور مجھے دونوں مڑتا ہے. حالانکہ کسی نبی نے داڑھی نہیں مڑائی, کسی ولی نے داڑھی کبھی نہیں مڑائی. اگر داڑھی مڑا کرتے ولی اللہ کا جھوٹا ہے, ہو نہیں سکتا کوئی بھی ہو. اگر بہت بار ہم کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک سنت بھی چھوڑے وہ ولی نہیں مل سکتا. اور کا فرمان ہے. اور اگر تمہیں پڑھنا تو فضول اجزانی ایک کتاب ہے جس کا سر بہت پاک کے مواعظ اور بعض ہے, اردو میں ملتی ہو, اسے کسی مکتب میں سے ملے تو لے لیجیے. اور ہو سکتا ہے کسی گجراتی نے اس کا گجراتی ترجمہ بھی کیا ہو. فضول یزدانی اس کتاب کا نام ہے, جس میں اصل بہت پاک کے مواعظ اور بعض کے حضرت فرمائے ہیں, اسے پڑھو. اسی میرے بھائی اور دوسری بات ایک بات یاد رکھو گے دوستوں, دنیا کی زندگی کو بدل جائے گی. نافرمانی رہے گی, خدا کے حکم توڑنے رہے گی, نمازیں چھوڑ کر نبی کی سنتوں کو دبا کر کے نبی کے دشمنوں کے طور طریقے اختیار کر کے مر جائیں گے, موت آ جائے گی, دنیا چھوڑ جائے گی. لیکن موت کے بعد کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قبر میں جب بٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی کو
پھر اسے دکھائے گئے یہ کون ہے؟ ماں تک ان کو تو کیا کہتا ہے؟ جس نے نبی کی شکل و صورت اور نبی کے طور طریقے کبھی اختیاری نہیں کیے ہوں گے وہ کیا پھر نبی کو پہچانے گا؟ اور اللہ کے نبی کے سامنے کیسے جائے گا؟ ایک بچہ ایک چھوکرا باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو اس کا شریف بچہ باپ کے سامنے آتے ہوئے جھجکتا ہے کہ وہ کیا موتی جاؤ ماں کے سامنے باپ کے سامنے کہ میرے بہن نے بہت حرس کرے گا. تو یہ مسلمان جس نے قدم قدم پر نبی کے سنتوں کو ذبح کیا ہے وہ کیسے وہ دکھائے گا اپنے نبی کو؟ سوچنے کی بات ہے. اور آخر میں ہمارا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی کا لڑکے فاطمہ سے پورا فرمایا. حضور کی لڑکی کی لڑکی فاطمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. مسجد میں مسلمان جو ملنے والے مل لیتے تھے. پھر آپ سب سے پہلے اپنی لڑکے فاطمہ کے گھر جاتے تھے پھر اپنے گھر جاتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچے اس سے مجھے تکلیف پہنچائی. جس کی بنا پر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے دوسری شادیاں کی ہیں. ہاں اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا فاطمہ تجھے میری بیٹی ہونا دھوکے میں نہ ڈالے. یا فاطمہ لا تغرنک انک بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے فاطمہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا دھوکے میں ڈالے. اے علی عمل کر عمل تجھے ساتھ دیں گے. قیامت میں حسب نصب کسی کو ساتھ نہیں دے گا. کی کتاب میں آتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انا میں جب انتقال ہونے لگا تو فاطمہ نے وصیت کی کہ مجھے رات میں دفن کرنا. حالانکہ زندگی میں اس بات کو سوچتی تھی میں انتقال کر جاؤں گی اور مجھے لوگ چارپائی پر رکھ کر لے جائیں گے اور چادر اڑائیں گے تو میرے جسم کی حیرت کو تو چل جائے گا. تو یہ فکر میں زندگی اس بات کو سوچا کہ کسی یمن کی خاتون نے کہا ہمارے یمن میں یہ جنازے پر ایک چھتر رکھا جاتا ہے جس سے اندر کی میت کو چھپ جاتا ہے. اس کے بعد رک نہیں ہوئی وصیت کی اس طرح مجھے لے جانا اور رات کے وقت میں مجھے دفن کرنا تاکہ سب جب جنازے سے نکال کر مجھے قبر میں اتارا جائے تب بھی میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے اور میں دنیا سے جاؤں. مرنے کے بعد پھر پردے کرنے کی فکر نہیں ان کو اور ہماری عورتوں کو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی ایسے بے شرم ہیں کہ راستے میں کھڑے کھڑے عورتوں سے بات کرتے ہیں چاہے اپنی گھر کی عورتیں ہوں. ہمیں ذرا بھی شرم نہیں. حضرت فاروق رضی اللہ کے زمانے میں ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ رات کھانے کو تو پڑتی نہ ہوگی چادر اوڑے ہوئے ہوگی بات کر رہے تھے. عمر کا غلط ہوا تو ہم نے دیکھا کہ عمر کا عورت سے راستے میں بات کر رہا ہے. ایک پڑا ہوا تھا راستے میں عورت سے بات کر رہا ہے
صحابی نے کہا حضرت یہ تو میری بیوی ہے، کہ تیری بیوی ہے تو گھر میں جا کے بات کر، میں کہہ رہا ہوں تو کس سے بات کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں معاف کر دے یار، آج کے مسلمان کو اللہ معاف کر دے. اس نے اپنے گھر سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دھکے دیے ہیں اور اپنے گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں تکلیف پہنچاتی تھیں ان چیزوں کو اس نے گھر میں داخل کیا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اسی کے کاموں حالات ہیں اسی وقت پر مسلمان کا دنیا میں جہاں کہیں ہے. اور اس مسلمان کو دنیا کی مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی غلط زندگی سے پہلے توبہ کرے کہ اب مجرے میں معاف کر دے. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ بڑا کریم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں اس امت کے لیے بہت کچھ مانگا. آخرت میں تو آپ مانگیں گے، زندگی میں بہت کچھ مانگا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے، انہیں ہلاک مت کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ جب تک آپ کی امت اللہ سے استغفار کرے گی، معافی مانگتی رہے گی، اللہ اسے عذاب کو نہیں دے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جلدی میں کون یاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں وہاں تک اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب یہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. اور توبہ کہتے ہیں کس کو کہ آدمی اپنے غلط کام کے اوپر پستا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، نماز کیوں چھوڑ دی، میں نے فلاں کو تبادلہ کیوں مارا، میں نے فلاں کی غیبت کیوں کی. ندامت کر کے پھر اللہ سے اللہ اب کہ میرا گناہ معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگتی بھائی، میں نے تیری غیبت کی مجھے معاف کر. اس کا معنی ہے تو وہ آئندہ نہ کرنے کا ضرورت ہے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اور ہماری توبہ ہے اور اس توبہ پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس وقت کا اور جب جتنے گناہ ہمارے ہیں ان گناہوں میں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پیارے نبی کے دین کی محنت چھوڑی ہے. جس دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنا پر دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہمارے گھروں سے نکل گیا اور دین دنیا میں پھیلنا بند ہو گیا. ہمارے گھروں میں جو ہمارے میں دوست برادران وطن ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے دکانوں کا کام کرتے ہیں، سالہ گزر جاتے ہیں لیکن انہیں ہمارے ذریعے ہدایت نہیں ملتی. اس لیے ہماری زندگی میں بھی نہیں ہے. مسلمان دعوی دے یہ تو ہو نہیں سکتا. نبی نے بنا فرمایا ہے مسلمان کسی کا ظلم کرے، مسلمان کسی کا ظلم کا راؤ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی میں بھی نہیں ہے پہلے تو، اور ہمارے اندر بھی کبھی یہ تمنا نہیں آتی. یہ میرا نوکر 20 سال سے میرے دکان میں کام کر رہا ہے، جوانی میں آیا تھا، بڑھاپے کو پہنچ رہا ہے، ابھی تک اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر یہ ایمان کے بغیر دنیا سے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا. کبھی رات کو اٹھ کر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی نوکر کے لیے ہدایت کی دعا میں نہیں مانگی کہ اللہ ایسے ہدایت دیتے، اللہ سے ایمان دیتے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم سے زیادہ وہ بیچارے کے ایمان بغیر کے لوگ ہیں، کبھی ان پر رحم کی نگاہ ڈال کر کبھی اللہ سے دعا نہیں کرتے
اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے. کیوں کہ ہم نے اپنی نبی کی محنت کو چھوڑ دیا. جس محنت کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں خدا کی مخلوق کی ہمدردی آتی تھی، جو اندر کی ہمدردی ہمیں مجبور کرتی تھی رونے پر اللہ کے سامنے. اس لیے دوستو اللہ سے معافی مانگو، زندگی کے بارے میں فیصلہ کرو. اس اجتماع میں آنے کے معنی ہی میرے دوستو اجتماع میں آ کر ہم فیصلہ کر کے جائیں، دل کا فیصلہ کہ اب تک جو کچھ گناہ کیے ہیں، گناہوں کی زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما کر آئندہ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر کے جاؤیں کہ آئندہ اللہ کے نبی کا امتی بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہے. کھانا پینا کمانا خرچ کرنا کپڑے پہننے یہ جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں نبی کی سنت کے خلاف، اس پر کوئی ہمیں کچھ پیسے نہیں دیتا، کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس کا. یہ شرٹ پینٹ جو پہن کے ہم چلتے ہوئے ہیں کہ اس پر کوئی ہمیں روٹی دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، مہینے کے آخر میں 5 روپے کا کوئی چیک آتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور نقصان تو یہ ہے کہ نقصان میں نبی کی سنت ختم ہوئی، اللہ کی نگاہ سے گر گئے، پیارے نبی کے خان کے مبارک کو تکلیف پہنچائی، اور دنیا میں یہ مسلمان انہیں جیسا معلوم ہونے لگا اور لوگ اسے اپنے میں ہی سمجھ رہے ہیں. اور نبی کی سنتوں کی برکتوں سے محروم ہو گئے اور دعا کرنے کے گر رہے ہیں. آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ اللہ جس سے غصے ہو رہا وہ راستے اختیار کر کے کہتا ہے دعا ہمارے ساتھ دعا کریو اللہ رحم فرماؤ. اس لیے دوستوں اس اجتماع میں جمع کر کے یہاں رکھا ہے. یہ میرے دوستوں بارش میں آپ کا تکلیفیں اٹھانا اور 1.5-2 دن سے یہاں پر میرے دوست اجتماع میں شرکت کرنا، یہ میرے دوست اس لیے نہیں کہ کہنا صبح چلے جاؤ، بلکہ اپنی زندگی کے بارے میں ایسا فیصلہ کر کے جاؤ جیسا تم جمعہ کی نماز کا فیصلہ کرتے ہو. اس مجمع میں بہت سے وہ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن جمعہ کی نماز ضرور پڑھتے ہوں گے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ہمارے 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے تو دعا کروا اللہ منع تو ٹھیک ہے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے اللہ توفیق حافظ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے توفیق کیوں نہیں دی آپ کو؟ حالانکہ تو مسلمان تھے. نبی کی سنت کے خلاف یہ زندگی گزار کر سنت پر چلنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اسی میرے بھائیوں جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان کو اگر یہ جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلے اور دروازے پر صرف اتنا پوچھو کہ بھائی آؤ کی جمعہ نماز پڑھو آؤ شو، اتنا پوچھ لو تو جاتے جاتے رک جائے گا. وہ یہ کیا سوال کر رہا ہے، کیا پوچھا ہے؟ اور اس کے رکنے کے بعد پھر تم کہو بھائی آپ کی جمعہ نماز پڑھو آؤ، اس کی آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں گی. مجھ سے کیا ہے؟ اور پھر اگر پوچھ لیا کہ بھائی جواب آپ نے آپ کی جمعہ نماز پڑھو آؤ کیا جائے گا؟ مجھ سے کیا پوچھے؟ مسلمان نسیم ساری باقی مسجد ہے، یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اس سب پہ ہم سب ہے. کیا مطلب؟ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا ہے
آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا اتنا پکا اندر یاد میں ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی پوچھتا ہے تو برداشت کرنے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ آئے طرح نہیں بیٹھا. ایک بات سمجھنا آگے ہوں گی, سمجھنا ہم نے بات کری رکھوں تبھی بھی سمجھو. آج غفلت میں حالت میں موت آ گئی تو کوئی ساتھ نہیں آتے. آج ہم کہہ رہے ہیں کل تو پیش آئے گا, میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی, کوئی سہارا نہیں ہوگا. اس لیے سوچنے کی بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے بھائی نبی نے اپنی امت کو بہت ڈرایا ہے. کہیں آپ نے فرمایا اکثر ذکر حاضر اللہ, تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. مجھے مرنا ہے, خبر میں جانا ہے, وہاں کی میں مجھے تیاری کرنی ہے, خبر میرا ساتھ کون ہوگا. تو جیسے فیصلہ ہی کرتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے والا اندر سے عزم کہ جمعہ کی نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. نوکری چھوڑ دیتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے سے. اتنا پختہ اندر, اس کا نام ارادہ ہے. جب یہ اندر سے پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی شان کو بھی جمعہ کے دن یہ کہیں بھی ہوتا ہے وہاں مسجد میں اس کو پہنچا دیتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے پہلے مسجد آ کے بیٹھ جاتا ہو. کون لایا ہے اس کو مسجد میں؟ اللہ لایا ہے. اس بنیاد پہ لایا ہے, اس کے اندر ارادے پر عزم پر کہ مجھے تو نماز کسی حالت پڑھنی ہے. ایسے اگر آج کا مسلمان بھی ایسا فیصلہ کرتے کہ آج سے تو پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک دین کو لے کر آئے ہیں اور جو سنت والی زندگی لے کر آئے ہیں, مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. جب اس بات کا فیصلہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ہی آسان کر دے گا اور توفیق دے دے گا. ہاں, یورپ میں رہنے والے مسلمان کی عورت نے جب تعلیم گھروں میں زندہ ہوئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے بے پردہ نہیں رہنا اور مجھے نوکری پر نہیں جانا, تو اس نے اپنے ہزاروں لاکھوں کی نوکریاں چھوڑ کر گھر میں پردے میں بیٹھنا طے کر لیا اور پردے میں رہ گئی. اللہ کبھی دے دی یورپ میں رہنے والے کو پردے میں رہنے کی دی. تمہارے گھر کے نوجوان جن جوانوں نے زندگیاں کہاں کھپائی اور کیسے کیسے فیشنوں اور کیسے کیسے طریقے اختیار کیے تھے, اللہ نے توفیق دی. اور جب میں 2 سال اللہ کے راہ میں نکلے, نبی والی محنت کو اختیار کیا, اندر ایمان و ایمانی فکر آئی, اندر پیارے نبی کی سنت کو گزارنے کا اندر سے جب فیصلہ کر لیا تو اللہ نے ان نوجوانوں کو کالجوں میں بھی نبی والی زندگی لے کر جانا آسان کر دیا. باپ گاڑی بناتا ہے اور بیٹا نبی کی سنت پر نہیں لاتا ہے. کیوں؟ اندر کا کہتا ہے اللہ کا جو دی اور اللہ نے ہمت دے دی. میرے بھائیوں, ہم تو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں, تبلیغ میں لگنے والوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک تبلیغ میں لگنے والوں نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پیارے نبی کے مبارک طریقوں کے تابع ہو کر دکان میں, کاروبار میں, گھر میں, باہر میں, شادی میں, بیاہ میں, کپڑوں میں, لتوں میں, بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو نبی اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے, اس لیے ان کی زندگی میں برا دن نہیں آ رہا ہے, مشکل آ رہا ہے. اور ایمان کو فیصلے کا نام ہے کہ آج سے اللہ ہی کی مانوں گا اور اللہ ہی کی پیروی کروں گا, نبی کے طریقے بھی چلوں گا. یہ اس کا فیصلہ ہے ایمان کا.
کہ اللہ کے حکم پر زندگی گزارنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی دنیا میں رہنا ہے. اس کا نام ایمان ہے. اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں اجتماع میں آئے ہو، اللہ نے پہنچایا ہے اور موت کو دینا چاہتا ہے. ابھی اللہ کے راہ میں جانے کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں جائیے، لیکن اس اجتماع سے اتنا تو فیصلہ کر کے جاؤ کہ اب جیسے اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ نے اور جیسے اولیاء اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے اور نبی کا امتی بن کر جینا ہے، جو فیصلہ کر کے وہ دنیا سے گئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے گئے، ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اب موت تک اللہ کا بندہ بن کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جیوں گا. کرتے ہو انشاءاللہ تو بات میں کہیو. پہلے تو جمعہ کی نماز پڑھنے والا جو فیصلہ کر کے جاتا ہے نا، ایسے فیصلہ اندر کرو کہ اب غلط زندگی کو چھوڑنا ہے اور نبی والی زندگی ہی پر زندگی گزارنی ہے. اس کا فیصلہ کر کے پھر انشاءاللہ کہو. تو انشاءاللہ کہنا سنت ہے اور انشاءاللہ کہنا صحیح ہے. اور کسی چیز کا دل میں طے نہیں کیا اور انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ کہنے کا ثواب مل جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ کہنے کا حکم تب ہے کہ جب کسی چیز کا تم فیصلہ کرو اس کے بعد انشاءاللہ کہو. کیا مطلب؟ میں نے تو نکی کر لیا ہے لیکن میرے بس میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. تو ایک بات طے کرو، جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے سنت کے مطابق. جواب ارے میاں مرضی سے آپ بھی پہلے چلا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مسئلہ ہے کیوں سمجھ کے پہلی ہے. گھر سے پہلے تو نبی کی سنت کا لباس کیوں نہیں پہنتا ہوں؟ نبی کی چھوٹ ایک ہے، رنگوں کی لباس پہنتا ہے، ہیروں کے لباس پہنتا ہے. جو مردوں کے ناچ پہ کودتے ہیں رنڈوے، ان کی فیشنوں پر کیا کرتا ہے تو تجھے اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی کیا تجھے تکلیف ہے؟ تجھے وہ نہیں دکھانا، دعوے کرتا ہے مسلمان ہونے کے. وردی سے پہلے پوری وردی سے ہے. تمہارے تم چھوٹے بچے اسکول میں پڑھتے تھے تو بھی اسکول جاتا اسکول کا یونیفارم خود پابند بنتا تھا اور اپنے بچے کو پابند کر رہا ہے. تو تم مسلمان میں کروڑوں اربوں انسانوں میں تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ تیرا کیا نشانی ہے؟ پولیس والا جب پولیس والا کہتا ہے اپنے آپ کو تو سر سے لے کر پیر تک پولیس والا ہوتا ہے، دور سے پہچان لیا جاتا ہے. پھر کیا پہچان ہے؟ تو ہمارے چھوٹے بچے آتے ہیں پینٹ شرٹ میں اور ٹوپی پہن جاتے تو میں ان کی ٹوپی ڈال دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ پوزیشن میں تو جائیں پھر آتا ہے مسلم بناؤں بڑھنا ماں تمہیں کوئی اوڑکھے تو مسلمان کے مسلمان کے لباس میں رہے تو شرم کیا غلط کام کرنے سے. میرے بھائیوں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے پریشانی سے نکلنے کا. اور جتنا نبی کی سنتوں کو جمع کرو گے اتنا مصیبتوں میں شکار ہو جاؤ گے. ایک طرف تو اپنی زبان سے کہتے ہیں نبی رحمت العالمین، تو آپ جو دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے وہی سراپا رحمت ہے. اس رحمت کے راستے کو چھوڑنا زحمت کا شکار ہونا ہے. نبی کے طریقے کو اولاد کی تربیت کرنا سراپا اپنی اولاد کو رحمت بنانا ہے.
اور نبی کے طریقوں کے خلاف اولاد کی تربیت کرنا سراپ اپنی اولاد کو اپنے لیے مصیبت بنانا ہے. دعا کرتے بھی رہو. اس میں بھائی لوگ بڑے قصوروار ہیں, بڑے مجرم ہیں. ہم سے بڑا مہاپاپی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جس نے رحمت العالمین جیسے نبی کو آپ کے طور طریقوں کو چھوڑ کر اپنی نبی کو تکلیف پہنچا دی ہے. ایک اللہ والے نے دیکھا پیارے آقا صاحب کی قبر زیارت میں تشریف فرما ہے. کچھ لوگ ہیں جو آپ کسی مبارک پر پتھر رکھ رہے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہے جو آپ کسی مبارک سے پتھر کو اٹھا رہے ہیں. دوسرے اللہ والوں کے پاس جا کر جب اس کی تعبیر مجھے کیا ہے, امت کے جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر نافرمانیاں کر کے زندگی گزار رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے آتا ہے کسی مبارک پر پتھر رکھ رہے ہیں. اور جو لوگ دنیا میں نبی کی سنتوں کو اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں وہ اس پتھر کو نہیں اتار رہے ہیں. اس میرے بارے میں عزیزوں طے کر دی جاؤ, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے, سنت پر زندگی گزارنی ہے. نبی کے یہ سنت کو زندہ کرو گے اللہ 100 شہیدوں کے ثواب دے گا. پیارے آقا پر میرے دوستوں راحت پہنچے گی. اللہ کے نبی نے کہاں تک پہنچ پاتے ہی کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا. مطلب آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے سنت پر زندگی گزارو. ہاں, اور اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کرو. اسلام میں سلامتی ہے, ایمان میں امن ہے. اگر یہ زندگیوں میں آئے گا سلامتی لائے گا آسمانوں سے, ہاں, اور دنیا میں عزت زندگی دلائے گا. اور یہ زندگی ہمارے اندر آئے, ہمارے گھروں میں آئے, ایک ایک مسلمان کے گھر میں آئے. اس کے لیے میں دوستوں لگنے والی یہ محنت ہے. اس میں جیسے آپ کو سمجھایا گیا 2 دن سے بات بتائی جا رہی ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی کے نظام میں دین کی گھر کو داخل کریں کہ مجھے روزانہ یہ کرنا ہے. اپنے محلے میں چل پھر کر اپنے مسلمان بھائی کو اللہ سے ملنا ہے, اللہ کے ملنا ہے, کرنے کی حکمتی سمجھ کر ملنا ہے, اور پیار اور محبت سے ملنا ہے, اور رحم اور شفقت سے بات کرنی ہے. سمجھا بجا کر اسے مسجد میں لانا. مسجد میں کھانے والا بنے گا, کتاب تعلیم میں رکھے گا, بات سمجھ میں آئے گی. پھر اس کے بعد سمجھا بجا کر کے ساتھ 3 دن جماعت میں لے کر نکلو. میرے گھر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نکلے گا 24 گھنٹے ماحول میں حضور والی محنت میں لگے گا. اللہ تعالیٰ اسے غلط زندگی سے توبہ کی توفیق دے دے گا. سنت کی زندگی شوق اور جذبہ میں پیدا ہوگا, اور پھر میرے دوستوں اپنے گھر میں اس بار زندگی کو لانے نہیں کرے گا. اسی لیے دوستوں خود بھی ترقی بناؤ اور خود جا کر محنت میں لگ جاؤ. ہمارے بزرگ تھے, ہمارے تھے کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے. اور جب آدمی کرنے کے کام نہیں لگتا تو نہ کرنے کے کاموں میں میری تیری یاد کی قرآن کی خدا نے کہاں کا جاتا ہے, کیسے کیسے دوستوں کو ساتھ بیٹھتا ہے. اس لیے بھائیوں اس کو جو آپ کو کہا گیا اس کو کرنے کی نیت سے جاؤ کہ انشاءاللہ اگر جا کر مسجد کی جماعت میں جڑیں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, صبح شام کی تصویر کی پابندی کرو. 100 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار صبح شام پابندی سے خود پڑھو, اور اپنی گھر کی خاتون کو سمجھا بجا کر اسے بھی پابند کرو. اور روزانہ قرآن پاک کو پڑھنا. جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور کثرت سے پڑھیں گے, یہ قرآن پاک مرنے کے بعد ان کے ساتھ قبر میں جائے گا, اور ایک خوبصورت جوان کی شکل ان کے ساتھ رہے گا, منہ سے رہے گا. قرآن شریف پڑھو, نہیں جانتے ہو پڑھنا سیکھو. چھوٹوں کو سیکھنے کے لیے قرآن چاہیے, بچپنے میں سیکھ کر بڑا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ قرآن پاک کو بڑے ہونے کے بعد بھی سیکھنے کی چیز ہے. سیکھو اسے, ایک آیت سیکھنے کی کوشش کرو. سیکھتے سیکھتے مر جاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ قرآن پاک کے قاریوں کے ساتھ ہمارا فرما دیں گے.
اور اس بات کو طے کر لو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کوشش کرو اس کی میرے سے دل کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دل میں ایک بات طے کر کے جاؤ کہ ہر ایک کو نفع اور راحت پہنچانی ہے، نفع پہنچانا، کوئی بھی ہو، مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو، راحت پہنچانا، یہ اندر کا یہ ہے میرے دوست مسلمان کی زندگی حسن معاشرت کے مطلوب یعنی تعارف رہن سہن، جس کو اسلام اچھا رہن سہن کہتا ہے، حسن معاشرت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ خاندان کو، نہ روزی پڑوسی کو، نہ کسی کو۔ اس کا نام حسن معاشرت ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ اور حسن اخلاق یعنی سارا اخلاق کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اخلاق سب جانتے ہیں، اچھے اخلاق کے معنی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا میرے دوست نچوڑ یہ ہے کہ آدمی ہر ایک کو نفع پہنچائے، کہ میرے سے ہر ایک کو نفع پہنچے۔ جب سب ایسے ہو جائیں گے تو دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور جب ایسے ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی بن جائیں گے، دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی، امن و امان قائم ہو جائے گا دنیا میں۔ ہاں، ہر انسان کی جان اور مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ اس کی محنت ہے تو خود بننا اور دوسروں کو بننے کی محنت کے لیے تیار کرنا، کہ میں خود بن جاؤں، اللہ کا بندہ بن کے جیوں، اور میں نبی کا امتی بن کر پیارے نبی والی زندگی گزارنے والا بنوں، اور آپ والی محنت کرنے والا بنوں، اور ایک ایک مسلمان کو اس پر لانے کی محنت کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ابھی گھر جاؤ گے دنیا سے سیدھے، ابھی سے مسلمان بن کے جاؤ، شور شرف نہیں، دوڑ بھاگ نہیں، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں، دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں دوسرے کو تکلیف پہنچا دو گے۔ اللہ کی یاد تصویر پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، آپس میں 2-3 ڈیڑھ دن میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان میں سے جو یاد ہے اس کا مذاکرہ کرو، آپس میں اچھی باتوں کی تصویر کرتے جاؤ، میلے والوں کی طرف نہ جاؤ۔ لوگوں کے دوسروں کے میلے رہتے ہیں اس میں تو شور شاہ ہو دوڑ بھاگ ادھر ادھر، سکون۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جانے تھے مرتبہ، اور صحابہ اپنے اونٹوں کو دوڑا رہے تھے ایک دوسرے آگے بڑھنے کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، دوڑ بھاگ نہ کرو، سکون اطمینان سے چلو، ہم اتنا سکون سے چلے، ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ چلے، تصویر پڑھتے ہوئے جائیں، نماز ہو جائے تو نماز پڑھنے، ہاں کسی ہوٹل پہ چائے پینے کھانے کے لیے بیٹھ رہو تو اس کا حساب پورا میں دوست ادا کر کے پھر آگے بڑھیں۔ اور میرے بھائیوں، اپنے گھر جا کر جو باتیں تمہیں یاد ہیں اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھ کر انہیں یہ بات سناؤ، اجتماع میں کہے تھے کہ یہ باتیں ہوئی تھی، خود بھی اپنے بارے میں کہو کہ میں نے ایسے طے کیا ہے 5 وقت کی نماز کے بعد زندگی کرنی ہے، نبی کے سنت طریقے میں زندگی گزارنی ہے، تم بھی طے کرو کہ آج سے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور پیارے آقا کے دین والی زندگی گزارنی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کے لیے تیاری کراؤ، اور گھر میں جا کر روزانہ تعلیم کرو، یہ کتابیں تعلیم روزانہ کرو گے، اس سے تمہارے بچوں کے دینی جذبات بنیں گے، صحابہ کے بچوں اور بچوں کے واقعات سے سنیں گے، انشاءاللہ ان کے جذبات وہ بنیں گے اور ہمارے گھروں میں یہ تمام اعمال زندہ ہو جائیں گے۔ دوستوں میں بیٹھو تو ہم یہی بات کرو، نبیل بات سے مت کرو، کوئی طرح الٹی سیدھی بات کہے تو برداشت کر لو، اس کا غصہ بھی نہ کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ حافظ دے، جلدی سے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلو، 4 مہینے اللہ کے راہ میں جاؤ گے اور ایمانی ماحول میں رہو گے اور نبی والی محنت میں لگو گے، اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی برکت سے ہمارے ایمان میں پہنچائے گا۔
اپنے نبی کی محبت حقیقی محبت نصیب فرماوے گا، دین کی محنت اور دین کی محبت نصیب فرماوے گا، اور انشاءاللہ نماز پر پڑھنا آسان ہوگا، سنت پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور گھر آ کر نبی والی محنت میں لگنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے دوستوں سب کو سمجھائے گا انشاءاللہ جلدی سے جلدی 4 مہینے کا نظام بنے گا، اللہ کے نام 4 مہینے نکلیں گے، نکلو گے؟ ارے نکلو گے؟ کون نکلے گا ہوتا آپ کو بچا کر دیکھا تو صحیح ہے، اندر کی یادیں تو اللہ کو پڑھو۔ دیکھو دعا مسلمان کو دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے، ہر نماز میں دعا مانگے۔ اللہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو۔ نماز پڑھی ہے، اللہ کا فائدہ ادا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے نماز پڑھی سے قبول فرما لے، دعا مانگو، اس یقین سے مانگو میرا اللہ میری دعا قبول کرے۔ ہاں دوسری بات ہے دوستوں، دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرنے سے کیا الحمدللہ رب العالمین کیا کہہ دو کہ درود شریف پڑھو، پہلے اللہ کا حمد الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تمہیں یاد ہے سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ حمد اللہ کی ہو گئی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ ہاں یہ دعا کے آداب ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے کہ جو آدمی دعا سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتا اور دعا کے بعد اس کی دعا درود شریف پر ختم نہیں کرتا، اس کی دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی، آگے نہیں جاتی۔ حمد کے بعد درود شریف، پھر آدمی دعا مانگے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دوستوں پہلی بات تو یہ ہے اللہ سے اچھا گمان رکھ کر یقین کے ساتھ دعا مانگے، میں چاہے کتنا ہی گنہگار ہوں، میرا اللہ یقین ہے وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ مانگے۔ دعا غفلت کے ساتھ نہ مانگے، یہاں اللہ کی عاجزی، اللہ کی عاجزی کرو، اتنی عاجزی کرو کہ اس قریب کو رحم آ جائے۔ دوسری دعا کے لیے ایک بات یہ بھی ہے آدمی ہر طریقہ حلال لقمہ کھائے، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کو بچائے، حلال پاک روزی کمائے، اور اللہ نے جو روزی ہمارے لیے طے کر رکھی ہے وہ حلال روزی طے کر رکھی ہے، اسے یقین کے ساتھ آدمی کو میرے قدر کی روزی مجھے ملنی ہے، غیر مجھے حرام پر نہیں جانا۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، آدمی اللہ کی دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا آج سے یہ طے کر لو حلال کمائیں گے، حلال کے مطابق کھائیں گے، اور نبی کی محنت کو زندگی کا کام بنا کر کرتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا مانگیں کرو گے انشاءاللہ۔ خوشی پڑ گئے۔ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو جیسے نماز میں کرتے ہیں ایسے بیٹھے دعا مانگو، اگر تکلیف ہے تو جیسی بھی رہا تو دعا مانگنے میں بھی اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے قدر ہونا چاہیے۔ آج اسی کے ساتھ رونا آئے تو رو لو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، رونے کی شکل بنانے کا حکم ہے نبی حدیث میں، اس کو وہی لفظ کو سبب رو اللہ کے سامنے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ اور اللہ سے مانگنا چاہیے، غفلت کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہی دعا میں عاجزی ساری توازن کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإله
الرحمن الرحيم وعلى الوجوه الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رحمتنا يا منتهى رجائنا يا منتهى رجائنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتوفنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا بے شک مولا مجرم ہے اے اللہ ہمیں اپنے جرائم کا اعتراف ہے مجرم ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے اے اللہ زندگی پوری کی پوری تیری نافرمانیوں میں اور تیری ناراضگی میں ہم نے گزاری ہے سب سے زیادہ بڑا جرم تیرے پیارے نبی علیہ السلام جو ذمہ داری ہم پر ڈال گئے تھے ہم نے تیرے دین کی محنت کو چھوڑا اور جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں تیرے نبی کے طریقوں کے علاوہ نبی کے دشمنوں کے طور طریقے آ گئے اے اللہ ہم تو بڑے وہاں باقی ہیں مولا ہم تیرے سامنے اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اے اللہ ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں کو معاف کر دے ہمارے دین بچوں کو معاف کر دے ہمارے خاندانوں کو معاف کر دے اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کو تو معاف فرما دے اے مولا تیری بارگاہ میں ہم تیری پیاری نبی کی پیاری امت کے بارے میں ایسا رحم کی اپیل لے حاضر ہوئے دنیا کی حکومت میں جب کوئی مجرم رحم کی اپیل کرتا ہے تو ایسا دنیا والے بھی اس کی رحم کی اپیل کو قبول کر دیتے ہیں اے رحم الراحمین تو پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تیری بارگاہ میں ہم پوری امت کی طرف سے رحم کی اپیل کرنے کے ہوئے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو معاف کر دے مولا امت کے ساتھ اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما اے مولا اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے ہم پوری امت کے مردوں عورتوں بچوں بڑھوں سب کچھ کو اپنے بندوں پر سے معاف فرما دے اے اللہ اس امت پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اپنے غضب خوشی کے دروازوں کو بند فرما دے اے اللہ اس امت مسلمہ کے مرد اور بچوں کو ایسا نبی والے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کو پتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ تیرے پیارے نبی کی مبارک طریقوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اے اللہ تیرے نبی کے سنتوں کے خلاف کے طور طریقے جتنے جہاں کہیں سے ہمارے گھروں میں داخل ہوئے ہیں
ایسا اس کی سفر ہمارے گھروں میں پیدا فرما دے اور ہمارے گھروں کو ان غلط طریقوں سے اور گناہوں کے ماحول سے تو پاک صاف فرما دے، حافظ کے ساتھ پاک صاف فرما دے، ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول کو زندہ فرما دے، ایمانی زندگی کو زندہ فرما دے، ایمانی اخلاق اور اعمال زندہ فرما دے، ایمانی معاملات اور معاشرے کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ایمان کی اہمیت کو زندہ فرما دے، ہماری مسجدوں کو تیرے پیارے نبی کی مسجد کا نمونہ بنا دے، ہماری مسجدوں میں تیرے نبی کے زمانے میں تیرے نبی کی مسجد جو اعمال زندہ تھے ہماری ایک مسجد کو زندہ فرما دے، اور ایک امت کو ان اعمال میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس امت نے تیرے دین کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کر دیا ہے کہ ذلت کے گھوڑوں میں گر رہی ہے، اس کی حکمت محفوظ ہو رہی ہے۔ اے اللہ تو یہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی امت کو معاف فرما، ہمیں اپنی امت مصیبت کو تیرے دین پر زندگی اور تیرے نبی کے بعد تجربہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا سکھا دے۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمان کی جان مال اور صلاحیتوں کو تیرے رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما دے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی صلاحیتوں اور جان مال کو ظاہر ہونے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، اور اے اللہ اس امت کو دنیا میں ہدایت کے فیصلے کا ذریعہ فرما دے، ایسا قوم عالم کی ہدایت کرانے کا ذریعہ فرما دے، ایک فرد امت کو دین کا رائی بنا دے، اور ایک فرد امت کو ایسا اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو تیری امانت سمجھ کر تیری منشا پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے تیری توفیق سے تیری راہ میں جا رہے ہیں ان کے نکلنے میں تو قبول فرما، ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی بستی اور علاقوں کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے عموماً ہدایت کی راہ پر آنے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما دے اور بدعات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ شرک کے تمام انواع کو زندگیوں سے ختم فرما دے اور توحید خالص کو زندگی میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ خواہشات کی زندگی کو چھوڑ کر تیرے اطاعت میں زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ رسم و رواج کو چھوڑ کر تیرے نبی کی سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ تیری ناراضگی کے راستوں سے ہمیں نکال کر تیری راضی سے تو جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ایسا اس میں لگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما، جو بندے سیدھا میں جا رہے ہیں ان کے نکلنے کو تو قبول فرما، ایسا ان کے نکلنے کو تو قبول فرما، ان کی آخرت کے ساتھ بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ جن علاقوں میں جائیں ان علاقوں میں تیرے دین کی حیات کا ذریعہ فرما، تیرے نبی والی محنت سے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی راہ نکلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی قبول فرما دے، ہمارے اولادوں کو قبول فرما دے، قیامت تک کہ ہماری نسلوں کو قبول فرما دے، امت مسلمہ اور امت مسلمہ کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ اس عظیم محنت سے قبول فرما دے۔ اے اللہ اپنے غضب غصے کے دروازوں کو بند فرما دے اور رحمت کے اور تیری مدد کے دروازے امت کے لیے تو کھول دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر محنت اور مسلمیں فرما دے۔ اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے اور بھی توفیق نصیب فرما دے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرک کا ارادہ کرے اور ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے
ایسے خبیث انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما دے اور بقیہ کے لیے ایسا ہدایت کی راہ کھول دے. اے اللہ ظالموں کے تشدد کو ہم پر سے ختم فرما دے. اے اللہ ظالموں کے تشدد کو اس امت پر سے ختم فرما دے. اور اے اللہ اس امت پر رحم کھانے والے اور تیری مخلوق پر رحم کرنے والے اور تیرے دین کی مددگار انسانوں کے ہاتھوں میں اس امت کی قابلیت کو نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جو خیر محنت سے وجود میں آیا ہو اے اللہ اس کی کو آبیاری فرما. اے اللہ اس کی آبیاری فرما. اے اللہ اس کی کو آبیاری فرما. اور اے اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں اور جو کچھ ہم سے ایسا قصور ہوا میں اپنی دست و گھر سے معاف فرما دے. معاف فرما دے. معاف فرما دے. آگے کے ہمارے سفروں کو آسان فرما. قبول فرما. اپنی بدشاہ میں نہال فرما. اور پورے علاقے گجرات میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً ہدایت کی عموماً ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما دے. ہمارے اس ملک کے باشندوں کو تو خصوصاً ہدایت نصیب فرما دے. ایسے اس ملک کے باشندوں کو تو خصوصاً ہدایت نصیب فرما دے. انہیں کے دین کا مددگار بنا دے. ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے. اے اللہ جن کے بندوں اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہے ان کے ہماری تمام کی ظاہر مقاصد پورے فرما. ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. حاجت بندوں کی ظاہر حاجت پوری فرما. ہمارے داروں کے قرضوں کو ادا فرما. مظلومین کی حمایت فرما. ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں جمع بچے اور بچیاں ہیں اللہ میں ایک سارے جو نصیب فرما. جو گھروں کو گھر نصیب فرما. جو اولاد کو ایک سارے اولاد نصیب فرما. اور جن کے گھروں میں اولادیں اللہ ان کی اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے اے اللہ تو بہترین تربیت فرما. اے اللہ تو بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہمارے آگے کے سفروں کو تو آسان فرما. اے اللہ آسان فرما. اور اپنی بندوں کو شامل حال فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگ سکے اپنے بندوں کو کرم نصیب فرما. اب تک کی جتنی دعائیں مانگی اے اللہ اسے قبول فرما دے. اور جو مانگ رہے اسے قبول فرما دے. اور آئندہ جو مانگے اسے تو قبول فرما دے. ہمیں اے اللہ اپنے مقبول محبوب مخلص بندوں میں شامل فرما لے. دعوتی سبزی محنت کی اور محنت کرنے والوں کی اور محنت کے مناظر اور شروع کی جو پوری عبادت فرما. ہمارے مساجد کی مقاصد کی مدارس کی اور اللہ دین کی اس وقت جو محنت جہاں بھی ہو رہی ہے سب کی تو پوری عبادت فرما. اور انہیں تو قبول فرما. بچوں کو تو اخلاص نصیب فرما. اے اللہ حضور پاک علیہ السلام نے جو خیر کی راگی دعائیں مانگی ہیں ہم تو سے مانگ کر میں عطا فرما. ان شروع سے آپ کا پناہ چاہیے. ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما. اور پناہ تقبل ملتا ہے انہیں تصدیق گزارے تو تمہارے لائن میں اللہ الرحیم. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وآلہ اجمعین برحمتہ یا اللہ. ہماری جماعتیں جا رہی ہیں. سارے حضرات بیٹھے رہی. جماعتوں کا مسابقہ ہوگا.